الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کے ہم آخر میں پہنچ گئے۔ 102 اس میں جادو کے بارے میں ذکر کیا جا رہا تھا، تو ہمیں جو جادو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ جو کفریہ جادو ہے وہ تو بالکل انسان جو کفریہ لفظ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک کل کا سوال بچے کے ذہن میں آ رہا تھا، یہ اس کا میں نے کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب رات کو سو تو مشکیزوں کے منہ کس دو، گڑوں کو ڈانپ دو، برتن الٹے کر دو، یعنی کہ جن اور شیاطین اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ گڑا کھول سکیں، مشکیزہ کھول سکیں، تو اس کے بارے میں ہاں جی، وہ بعض نا احادیث مبارکہ میں اسی طرح سے مفہوم ہے کہ انسان جب گھر میں رات کو سونے سے پہلے برتن کو ڈھانپ دینا چاہیے۔ اگر وہ فرمایا کہ کوئی ڈھانپنے والی چیز نہ ملے، مسواک ہی مل جائے، آج کل پینسل ہمارے پاس ہوتی، کوئی مسواک ہی تمہیں مل جائے، مسواک ہی اس کے اوپر رکھ دو۔ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جب نہ بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو جو برتن کھلا ہوا ہو تو اس کے اندر وہ داخل ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ جو آپ نے برتن ڈھانپنا ہے تو برتن ڈھانپیں تو بسم اللہ پڑھ کر ڈھانپیں، پھر نہ کوئی شیطان کوئی بلا اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔ اور ان روایات سے معلوم ہوا کہ ہم بھی نہ رات کو برتن کھلے ہوئے چھوڑ کر نہ سوئیں، ان کو نہ بند کر کے برتنوں کو پھر جو ہے نا وہ ہمیں لیٹنا چاہیے۔ کچھ نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ان کے اوپر رکھ لینی چاہیے بسم اللہ پڑھ کر، اور بسم اللہ کی برکتیں، حتیٰ کہ وہ ایک جادوگر بعد میں مسلمان ہو گیا، اس نے بھی اپنا نا تجزیہ بیان کیا، کہنے لگا کہ ہم نا بعض مرتبہ جنوں کو بھیجتے تھے، جاؤ فلاں بندے کو پکڑ کے لاؤ، یا فلاں بندے کو جا کر چمٹ جاؤ، اس کو نقصان پہنچاؤ، تو وہ جن نہ واپس آ جاتے تھے، کہتے یہ وہ ہمیں تو بندہ نظر ہی نہیں آیا۔ کہتے یار وہ بندہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے دکان پر اپنے مکان میں، تو کہتے ہم نے خود بھی دیکھا وہ بندہ وہیں پر موجود ہے، جنات کو نظر نہیں آتا تھا، ہم جن کو بھیجتے تھے باقاعدہ، اور کبھی کبھی جن کہتے تھے کہ ہمیں اس کی آواز آئی ہے لیکن بندہ نظر نہیں آیا، اور کبھی کہتے آواز بھی نہیں آئی، ہم نے تو پوری دنیا چھان ماری ہے، جن تو فٹافٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، کہنے ہم نے پوری دنیا چھان ماری، ہمیں وہ بندہ نظر نہیں آیا۔ تو اس کی ایک وجہ جو ہے نا وہ یہی ہوتی کہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کسی طرح بھی نا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، اللہ کا نام کسی طرح بھی لے لینا، جن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حتیٰ کہ ماہنامہ دلیل راہ میں ایک بات یہ بھی فرمائی گئی تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ نا ایک جن کی کشتی ہو گئی، آپ نے 3 مرتبہ جن کو نیچے گرا دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، جن کہ یار کوئی بندہ آدمی آج تک ہمیں ہرا نہیں سکا، ہو نہ ہو آپ نے آیت الکرسی تو نہیں پڑھتے؟ آیت الکرسی، ہاں آیت الکرسی تو میں پڑھتا ہوں، بس ٹھیک ہے، جو آیت الکرسی پڑھے نا ہم اسے، وہ ہمیں ہرا دے گا، ہم نہیں اسے ہرا سکتے۔ تو نا بڑا یہ آیت الکرسی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اعوذ باللہ، اذان، مطلب میں نے کتنی احادیث مبارکہ پڑھی، سب کا جو خلاصہ ہے نا کسی طرح بھی اللہ کا ذکر کر لیا جائے، شیطان نہیں آپ کو نقصان پہنچا سکتا۔ ہاں بعض کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ تو نہیں، لیکن ویسے بزرگوں کا نا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر انسان باوضو رہے، باوضو کے اوپر بھی جادو اثر نہیں کرتا۔ ہاں حدیث پاک میں یہ ہے کہ صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاروبار میں برکت نہیں پڑتی، کاروبار، تو فرمایا دم علی الطہارہ، ہمیشہ باوضو رہا کرو، ہمیشہ باوضو رہا کرو، تو تمہارے اوپر وہ یہ تو ایک رزق کا معاملہ بھی ٹھیک رہے گا، اور بزرگوں نے یہ فرمایا کہ جادو بھی اس بندے پر اثر نہیں کرے گا۔ تو یہ جو گھروں کے اندر چھینٹے، یہ خون کیا ہے، یہ ایسے ہو گیا، اس میں تھوڑا سا ہم سوچیں کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ اس دن بھی یہ حدیث مبارکہ عرض کی تھی تفسیر صافی میں، اگر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے 40 دن شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، کوئی جن اس گھر میں نہیں آ سکتا۔ ہمارے گھر میں کیوں نہیں یہ جنات جا رہے؟ تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں، کھولتے ہی نہیں، ہم نے نماز پڑھتے ہی نہیں، اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے، ہر وقت موبائل چل رہے ہیں، ہر وقت وہ LED وغیرہ
وہ ہماری چیزیں چل رہی ہیں تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں نا، اور پھر ہمارے کمرے ایسے بند ہو چکے ہیں، اذان کی آواز بھی ہمارے گھروں میں جاتی. ہاں جی. مسجد کے قریب ہمارے گھر ہیں، اب تو مسجدیں جگہ جگہ پر بن چکی ہیں تو لیکن وہ اتنے ساؤنڈ پروف ہمارے کمرے ہیں، اذان کا بھی نہیں پتہ چلتا. یعنی اللہ کا ذکر کسی طرح سے. نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا جی میرا حضور مکان نیا بنایا ہے تو آپ ذرا میرے گھر میں تشریف لائیں. آپ گئے تو اس کے نا روشن دان تھا ایک، تو فرمایا یار یہ کیوں آپ نے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی حضور ہوا کے لیے روشن دان رکھا ہے. تو فرمایا اگر آپ ساتھ یہ نیت کرتے نا اذان کی آواز آئے گی، ہوا تو آنی تھی تو ثواب بھی اس کا، جب تک یہ روشن دان رہتا آپ کو ثواب ملتا رہتا ہے. تو اس لیے نا کوشش کر کے ہم تھوڑی سی ہمت کریں. تو اکثر جادو ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر کبھی ہو تو لیکن وہ کیوں ہو کہ ہم نے جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا. تو اگر ہم ذکر پاک کرنا شروع کر دیں تو جن ہمارے پاس نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے جی. تو اشکال حل ہوا پہ لگے رہ گیا تھوڑا سا. ہاں سوال پوچھو جرا، اصل سوال سے دے لیں. اصل سوال یہ ہے کہ فزیکلی جن آ سکتا ہے؟ ہاں جی، ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے. جن ہوتا ہے. ہر بندے کے ساتھ ایک جن نا، یہ حدیث مبارکہ میں فرمایا ہر بندے کے ساتھ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک جن بھی اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے اور وہ اسے نا غلط کاموں کو کہتا رہتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھنی، شرارتیں کرنی ہیں. بیسکلی تو اس کا کام وسوسے ڈالنا ہے. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا خیال ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے الہام کہتے ہیں، اور غلط خیال ہے تو وہ شیطان کی طرف. من شر الوسواس الخناس، وسوسے غلط خیال، اس نے وسوسے ڈالنے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ہی جن ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرے ساتھ نا رہ کر وہ مسلمان ہو چکا ہے، اب مجھے اچھے مشورے ہی دیتا ہے، مجھے غلط باتوں کا وہ مشورہ نہیں دیتا. یعنی نا ابھی یہ میں بھی کبھی کبھی چھٹی کرتا ہوں تو اس پہ وہ شیطانی وسوسے، تو تسی بھی ذرا صاحب لگا لو، کوئی ایسا معاملہ تو نہیں. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان جن ہر بندے کے ساتھ ایک ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے. یہ حدیث مبارکہ نے واضح فرما دی. اور باقی جنات کا وجود یہ قرآن پاک میں لفظ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو پیدا ہی کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے. ٹھیک ہے. تو اور کئی جگہ پر قرآن پاک میں جن کا لفظ باقاعدہ آ رہا ہے. جن اور شیطان کے بارے میں فرمایا تھا کانا من الجن، یہ شیطان یہ بھی جنوں میں سے تھا. تو جنات کا باقاعدہ یہ وجود ہے. کوئی بندے نے کہتے ہیں جنات کا وجود ہے، جیسے سر سید خان کالجوں کے اندر نا وہ سر سید خان کی بڑی تصویر لگائی تھی، یہ جو بہت اچھا آدمی ہے. سر سید خان کہتا ہے جنت بھی کوئی نہیں، دوزخ بھی کوئی نہیں. جنت کیا ہے؟ آپ بیٹھے بیٹھے نا خوش ہو گئے، ذہن میں تصور آ گیا خوشی کا، تو یہ جنت ہے. آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ آپ غمگین ہو گئے ہیں یا وہ آپ کا دماغی طور پر نا وہ ٹینشن میں ہے، تو یہ جہنم ہے. جنات کوئی نہیں ہے، جنات کا کوئی وجود نہیں. حالانکہ قرآن پاک میں لفظ موجود ہے. پھر وہ جو سورۃ الرحمن میں پڑھتے ہیں، سورۃ الجن، سورۃ الجن پوری ہے. سورۃ الرحمن میں فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكذبان کا معنی یہ ہے تم دونوں کس چیز کو جو اللہ کی کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ دونوں کون ہے بھلا؟ انسان اور جن. اور باقاعدہ ایک مرتبہ ایک دور سے نہ کوئی صحابی ہے، اگر کہنا کہ یا رسول اللہ کم فی کم من کم علی کم، کتنوں میں، کتنوں سے، کتنوں پر. وہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسنین فی اسنین من اسنین علی اسنین، دو میں، دو سے، دو پر. وہ چلے گئے. تو بعد میں جو باقی صحابہ بیٹھے یا رسول اللہ یہ کیا سوال کیا، تو کیا جواب دیا؟ ہمیں تو نہ سوال کی سمجھ لگی نہ جواب. فرمایا اس نے جو پوچھا تھا نا کتنوں میں، کتنوں سے، کتنوں پر، وہ سوال یہ تھا کہ کتنی چیزیں لازم ہیں، کتنوں پر لازم ہیں، کتنے وقتوں میں لازم ہیں، اور کتنوں کی طرف سے لازم ہے. تو میں نے کہا 2 لازم ہیں، 2 پر لازم ہے، 2 کی طرف سے لازم ہے، 2 وقتوں میں. 2 وقت کون سے؟ رات دن. 2 کی طرف سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 چیزیں لازم ہیں، فرض اور واجب. اور 2 پر لازم ہے. وہ 2 کون ہیں؟ جن اور انسان. ٹھیک ہے. تو جنات کا نا وجود ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ بلکہ حضرت ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت امام جلال الدین سیوطی نے پوری کتاب لکھی ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں جنات کے وجود کے اوپر. تو ان میں سوالات یہ بھی بیچ میں کہ جناب کیا جنوں کے ساتھ ہم انسان شادی کر سکتے ہیں؟ جن اور انس یہ شادی کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت پہ کہتا ہے کہ نعت شریف کے اندر بھی انس کا انس انہی سے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے دل میں جو چاہت ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، انس انسان، انس محبت،
انس کا انس انہی سے ہے، جان کی وہ ہی جان ہے، جان تو ایک ہے نا روح، اور ایک جان عربی میں جنات کو کہتے ہیں، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، یہ سورۃ الرحمن میں ہے، انسان اور جن سے ایک وقت ایسا ہوگا وہ قیامت کے دن کہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، تو وہ 25,000 سال 50,000 سال کا دن ہے، 25,000 سال انسان اور جن سے پوچھا نہیں جائے گا، تو جان یہ انس کا انس انہی سے ہے، ہمارے آقا انس کا انس انہی سے ہے، جان کی وہ ہی جان ہے، تو جنات وغیرہ ہوتے ہیں، ہاں یہ کہ ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بغیر یہ انہوں نے فرمایا جیسے یہ کتا، ہم کتے سے ڈرتے ہیں نا، تو وچوں جو نا کتا ہم سے ڈر رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں اسی طرح سے نا جنات ہم سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا وہ کیا ہے کہ وہ ہمارا دماغ تھوڑا سا اور طرح ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، عمر بھی زیادہ ہے، اور قرآن پاک میں یہ لفظ ہے کہ جنات کی تعداد بھی زیادہ ہے، قرآن پاک میں یہ ہے 7ویں 8ویں پارے میں نا، تو وہ جنات یہ انسانوں سے زیادہ ان کی تعداد ہے، اور عمر بھی بہت لمبی ہوتی، عمر بھی بہت لمبی، بڑے بڑے جنات ہزاروں سال عمر، اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد یا رسول اللہ، ہم تو فلاں فلاں نبی کی بھی ہم نے ان کی بھی بیعت کی تھی، ان کا بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے، تو آپ ہی ہمیں کلمہ پڑھا کر اپنا بھی امتی بنا لیجیے۔ تو جنات وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ ہاں جی، ہاں جی۔ اور پھر قیامت کے دن یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جن جائیں گے جنت میں، کہ نہیں کوئی جانور کوئی جن یہ جنت میں نہیں جائیں گے، یہ انسان جو ہے نا وہی جنت میں جائیں گے، جنوں نے جو نقصان پہنچایا ہوگا لوگوں کو، تکلیف دی ہوگی، تو وہ جنات جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ان کو قیامت کے دن زندہ کر کے تو جو بدلہ دلوانا ہے جانوروں کو جنات کو، ان کی سزائیں دے کر ان کو جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ختم کر دیا جائے گا، لیکن جنت میں صرف انسان ہے۔ ہاں کچھ جانور ہیں، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، تو ہمارے ادھر نا ایک بھائی مجھے ملے، تو وہ کہنے لگے میرے پاس نا آج کل نا ایک عرب جن میں قابو کر لے، میں کہ یار ایک عرب جن قابو کر لیا، تو وہ 10-15 نا وہ دیوالی کو بھیج دے بھائی مان، یہ نا کئی لوگ نا اس طرح سے سارے کو بڑے جن ہو گئے نے، تو میں کہا سر یار ایک مسیت میں بنانی ہے، انہوں نے کہا کروڑوں کو روپیہ میں دے دوں، چوری کر کے لے کے ہم جن بنا تھوڑے واسطے، میں کہنا کہ چوری نہ کرن، ان کو کتے مزدوری کر لیں ہیں، مزدوری جڑے پیسے بھی نا 1 کروڑ وہ روپیہ صرف سانوں دینا، باقی اپنے کو رکھ لیں، کتنے جناب پہلے کہانی ہیں جنات ہیں لیکن ایسی، ہاں جی نہیں وہ بھی جنت نہ انسانوں واسطے بنائی اللہ تعالیٰ، ہاں جی، لیکن انہوں نے نا جڑا اپنے ثواب یا عذاب وہ سارا معاملہ بن جائے گا انہوں کا، لیکن جنت وچ نہیں جان گے جن۔ تو یہ پوری کر لی، مختصر ہی ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور بے شک وہ جانتے ہیں جو لوگ جنات اور یہ جادو غلط جادو کا جو علم سیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، لا ضرور من جو اشترا وہ خرید رہے ہیں یا لے رہے ہیں، وہ اسے جس کو وہ لے رہے ہیں، وہ جو جادو وہ خرید رہے ہیں، ما لہو یہ ما نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی جگہ کوئی حصہ، خلاق یہ آگے بھی انشاءاللہ آئے گا، تو خلاق یہ کہتا ہے اخلاق عادات، اخلاق عالی عادات، اور خلاق حصہ، نصیب یہ بھی حصہ، اور اخلاق خلاق الف کے بغیر پہلے حمزے کے بغیر، تو خلاق، تو وہ جو جانتے ہیں کہ جو وہ خرید رہے ہیں، جو وہ یہ جادو والا معاملہ کرتے ہیں، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا، وَلَا بِئْسَ واو کا معنی اور لا ضرور بئسا، بئسا اور نعمہ یہ قرآن پاک میں آئے گا مختلف جگہ پر، نعمہ بہت ہی اچھا، تو بئسا بہت ہی برا، یہ کہتا برا، کہتا بہت ہی برا، بئسا اور سا یہ دونوں آئیں گے بہت ہی برا، اور بہت ہی برا ہے ما شرو ما جو شرو انہوں نے بیچ دیا بھی اس کے بدلے انفسم اپنی جانوں کو، میں کتنی بری چیز اپنی جانوں کو بیچ کی، مطلب وہ پیسے لے لیے جادو لوگ کر کے دے رہے ہیں، تو پیسے کی خاطر تم نے اپنی جان کو جو ہے نا وہ جہنم میں معاملہ کر لیا، تو کتنی بری چیز ہے، تم نے چند پیسوں کی خاطر اپنی جان کو بیچ دیا، کہاں تیری جان اتنی اعلیٰ تھی، یسألونک عن الروح، وہ پوچھتے ہیں روح کے بارے، انسان کو اتنی شان عطا فرمائی، جنت اتنی اعلیٰ تیرے لیے بنائی، اور تو نے چند پیسوں کی خاطر تو ہی ناداں کہ چند کلیوں پہ گزارا کر گیا ہیں، تو چلے تو نے یہ چیزیں کیوں خرید لی، لو کانوا یعلمون، لو کے 3 معنی بتائے تھے، اگر، کاش، اور کتنا اچھا ہوتا، لوگ نا اگر کاش کتنا،
یا کتنا اچھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا اچھا ہوتا کانوں وہ ہوتے یعلمون اس بات کو جانتے، کتنا اچھا ہوتا ہے وہ اس بات کو جانتے۔ اچھا پہلے فرمائے وَلَقَدْ عَلِمُوا، لقد، لا ضرور، قد بے شک، ڈبل تاکید، ضرور وہ جانتے ہیں کہ آخرت میں اس کا کوئی ثواب نہیں، آخرت میں کوئی اس کا حصہ نہیں ہے۔ ساتھ میں لو کانوا یعلمون، کتنا اچھا تھا وہ جان لیتے، جانتے بھی ہیں نہیں بھی جانتے، ایک ہی مطلب بلا یعنی ہاں جی اتنا پتہ ہے کہ یار آخرت میں ہمیں نا کوئی ثواب نہیں ملے گا، پھینڈی لگنی ہے، جو ہم جو ہے نا وہ لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں اور پیسے اپنے بٹور رہے ہیں، تو فرمایا کتنا اچھا ہوتا کہ وہ آخرت کو توجہ کر لیتے، اس کو اصل جان لیتے اور اس کے لیے کوشش کرتے۔ لیں جی ذرا عربی پڑھ لیں، وَلَقَدْ عَلِمُوا